السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر گزشتہ دنوں کی ہی طرح ایک اور سبق لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کا سبق ہے حیوانات کا بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں میں سے ایک اہم نام حیوانات کا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12 کے طور پر حیوانات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ کوئی سواری کے کام آتا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ لکھ دیا گیا۔ یہ کوئی بوجھ ڈھونے کے، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ دودھ سے ربڑی، کھویا، دہی اور پنیر بناتے ہیں۔ ملائی، مکھن اور گھی نکالتے ہیں، اور ان چیزوں سے طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے اور مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں۔ بعض جانور انڈے دیتے ہیں، ان کو بھی کئی طریقوں سے کھاتے ہیں۔ جانوروں ہونا چاہیے تھا، جانور چوں دے دیا ہے، چھ کو کاٹ دیجیے گا اور رہنے دیجیے گا۔ جانوروں کا چمڑا، بعض جانوروں کے بالوں اور اون سے چوغے، کمبل، قالین، لوئیاں، بانات، شال، دوشالے اور پشمینے بناتے ہیں، اور انہیں اوڑھ کر جاڑے میں سردی سے بچتے ہیں۔ سرد ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سرد ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا رواں نرم نرم، چمکیلا اور خوش رنگ ہوتا ہے۔ ان کی کھال سے پوستین اور ٹوپیاں بنتے ہیں، ہونا چاہیے تھا بنتی ہیں دے دے، جنہیں پہن کر ہم گرم ہوتے ہیں۔ بعض جانوروں کے سینگوں اور ہڈیوں کے کنگھے، کنگھیاں، چاقوؤں کے دستے، بوتام، بٹن کو کہتے ہیں، گنڈی، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں، بچوں کے لیے کھلونے اور دیگر خوبصورت چیزیں بنتی ہیں۔ بنتی ہیں پڑھ لیجیے گا، اسے بھی بنتی پڑھ لیجیے گا۔ ٹوپیاں بنتی ہیں، پیش غلط دے دیا ہے، زبر کر دیجیے گا۔ بنتی ہیں۔ بہیترے جانوروں کی چربی کا تیل اور بتیاں بناتے ہیں۔ بعض جانوروں کا گوبر بھی کام آتا ہے۔ اسے کبھی یوں ہی سکھا کر، کبھی اپلے تھاپ
کر اپلے تھاپ کر لکڑی کی طرح جلاتے ہیں۔ کبھی گوبر کو مٹی اور پانی میں ملا کر مکان لیپتے ہیں۔ مرے ہوئے جانور اور گندی چیزیں اگر پڑی رہیں تو ان کی بدبو سے ہوا خراب ہو جاتی ہے اور اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی بعض جانور ایسے بھی پیدا کیے ہیں جو ان مردار اور گندی چیزوں کو کھا جاتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے ریشم کے گوٹے تنتے ہیں، انہیں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اسی سے ریشم کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ جن پر سے ریشم اترتا ہے اسے صاف کر کے ازار بند، گوٹا، تاگے، دریاں، نیز کے معنی آتے بھی، اور بیسیوں چیزیں بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں محال بناتی ہیں اپنا گھونسلہ، پھولوں سے مٹھاس چوس کر لاتی ہیں اور محال جی میں جمع کرتی ہیں، اسی کو شہد کہتے ہیں۔ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ بھیڑوں کے چھتے سے ایک خاص قسم کی مصری نکلتی ہے جو بہت میٹھی ہوتی ہے، برنی وغیرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھیڑ۔ غرض اللہ تعالی نے کوئی جانور ایسا نہیں پیدا کیا جس سے ہمیں فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ ہر ایک کا پورا حال اور اس کے فائدے بیان کرنے کو تو ایک دفتر چاہیے۔ جو جانور سب سے زیادہ ہمارے کام آتے ہیں ان کا تھوڑا حال تمہیں سناتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق حیوانات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ تو ان سے بے شمار فائدے ہیں انسانوں کے وابستہ، گائے ہوں یا کوئی بھی اور جانور ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے رکھے ہیں۔ ان سے گوشت بھی انسان کھاتا ہے اور دودھ بھی پیا کرتے ہیں، جن سے انسانوں کی صحت اچھی بنی رہتی ہے اور اہم غذا مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ان سے نجاست نکلتی ہے تو ان کا بھی استعمال بتایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے استعمال کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور قرآن میں اس کے نام سے 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے اور بڑی مشہور آیات ہیں ان کی۔ ان میں کہا بھی گیا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہیں۔ خیر، ریشم کس طریقے سے بنتا ہے کپڑا، یہ بھی کیڑے کی دین ہے، حیوانات کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حیوانات پیدا فرمائے ہیں، لیکن بعضوں کی مصلحت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعضوں کی مصلحت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حیوانات پیدا فرمائے ہیں، ہر ایک کا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ جو کسی کا مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو کسی کے مقصد سے ہم انجان ہوتے ہیں اور نابلد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اگلا سبق بھی پڑھتے رہیں گے، گھوڑے کا بیان آئے گا اور اسی طریقے سے ان کے کیا فائدے ہیں، انسان کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سب چیزوں کا بیان آئے گا۔
تو خیر یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ہماری ویڈیوز روزانہ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آواز بہت زیادہ گونجتی ہے آس پڑوس کی، اس لیے ہم ویڈیوز نہیں بنا پاتے ہیں. اور کچھ آوازیں بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز میں آ جاتی ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت ہے. چلتے ہیں، آج کا سبق یہیں مکمل رکھتے ہیں یہیں تک، اور اگلے دن پھر دوسرا سبق لے کر حاضر ہوں گے. ناظرین انتظار کریے گا کہ اردو زبان کی چوتھی بھی ہم ساتھ ہی ساتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اگر دھیرے دھیرے اگر ہم جمع کرتے رہیں تو بہت ایک لمبا عرصہ چلا جائے گا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اردو زبان کی چوتھی تک سارے اسباق آ جائیں، اس لیے کہ اس کے بعد بھی ہمیں چھٹی پھر نہیں مل پائے گی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکیں. اور آپ لوگوں سے یہ خصوصی امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز پر توجہ دیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھائی سے بھاگیں گے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.